اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو لیسن ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیا نمبر 83 اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پکا عہد بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون عبادت کرو، الا مگر، اللہ اللہ کی، و اور، بالوالدینی با ہے شروع میں تو معنی ہوں گے ساتھ، الوالدینی والدین کے، احسانہ احسان کرو، و اور، ذی القربہ قرابت داروں کے یا رشتہ داروں کے، و اور، الیتامہ یتیموں کے، والمساکینی اور مسکینوں کے، وقولو اور بات کہو یا کرو، للناسی لوگوں سے، حسنا نیکی کی اچھی، و اور، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، و اور، آتو دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا مگر، قلیلا الا کا معنی آپ یہاں پہ مگر اور سوائے بھی کر سکتے ہیں، سوائے، قلیلا قلیل یعنی کہ تھوڑے سے، منکم تم میں سے، و اور، انتم تم، معرضون پھرنے والے ہو، روگردانی کرنے والے ہو۔ انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا نمبر 83 اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگ کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اس سے پہلے والی جو آیات تھیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا تھا، وہ احسانات جو انہوں نے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے اوپر کیے تھے، اور بجائے ہونا کیا چاہیے تھا ایٹیٹیوڈ ان کا کہ وہ یہ سب چیزوں کے لیے اللہ سے شکر گزاری کرتے، اللہ کے شکر گزار ہوتے، پر انہوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں سزا بھی کاٹنی پڑی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھی نازل ہوا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ان کو وہ عہد یاد کرایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی کہ عبادات، معاملات کا حکم دیتے ہوئے ان سے لیا گیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کن باتوں پر ان سے عہد لیا گیا تھا، تو 8 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ان سے عہد لیا گیا تھا۔ ایک نمبر 1 چیز اس میں جو ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ اگر آپ ہمارے میں بھی دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس بھی جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو کہتے ہیں، اس میں بھی نمبر 1 چیز جو ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ توحید، ایک اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ پھر دوسرا ہم جو 5 پلرز آف اسلام ہے اس میں بھی دیکھیں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آنا، ایک اللہ پہ بلیو کرنا۔ اب نمبر 2 یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 رشتہ داروں، نمبر 4 یتیموں، نمبر 5 مسکینوں سے حسن سلوک کرنا اور ان سے خوش خلقی سے پیش آنا، نمبر 6 عام لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، نمبر 7 نماز قائم کرنا، نمبر 8 زکوٰۃ دینا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ احکام، کیونکہ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ یہ چیزیں جو ہمارے پاس بھی یہی چیزیں ہیں، ساری دیکھی جائیں تو وہی جو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا حکم دیا ہے، تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو تھے اسلام
اور سابقہ شریعتوں میں مشترک تھے، یعنی کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم سے پہلی قوموں میں بھی تھے، پہلے والی جو شریعت تھی ان میں بھی یہی والے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے منہ پھیر لیا۔ میثاق کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں پختہ عہد کرنا، اسی سے ورڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا وثوق، میں بڑے وثوق سے یہ چیز کہہ سکتی ہوں یا کہتی ہوں۔ یہ جو وثوق کا معنی اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں، بڑی کنفرمیشن کے ساتھ میں کہتی ہوں۔ اسی طرح ایک ورڈ ہوتا ہے وثاق۔ وثاق وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شدت کے ساتھ کس کر باندھا جائے، تو پھر جو عہد کے لیے ورڈ آتا ہے میثاق، وہ پھر کیسے ہوتا ہے کہ عہد کو بھی تو دیکھیں، اس لیے میثاق کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہم عہد جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی باندھا گیا تھا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نہیں لیا تھا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے ان کے کھڑے ہو کے ان سے ڈائریکٹ یہ لیا ہے، بلکہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا، انبیاء کو آگے کیا تھا، حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ انبیاء نے کیا تھا۔ پہلی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جو ہم نے نمبر 1 چیز دیکھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ پہلا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ تو یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ توحید کو کہتے ہیں۔ یہ والا جو سینٹنس ہے یا یہ جو بات ہے یہ توحید کہلاتی ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس سے شاید آپ کو کوئی چیز بات یاد آ رہی ہو جو ہم نے اسی پارے کے شروع میں پڑھی تھی، ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے، اس میں عاجزی اختیار کرنا۔ سب رسولوں نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، جو یہ ہم نے نمبر 1 میں دیکھا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب نے یہی جو تھا حکم دیا لوگوں کو، یہی بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت جو ہوتی ہے نا اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ اپنے باڈی پارٹس سے کرتے ہیں۔ ہمارے باڈی پارٹس ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ دیکھیں ہمارے باڈی پارٹس یوز ہوتے ہیں، پھر ہم رکوع سجود کرتے ہیں، پھر اسی طرح طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جس میں آپ اپنے باڈی کو یوز کر رہے ہیں۔ نمبر 2 اس میں کیا ہوتی ہے کہ مالی عبادت، اور نام سے ہی جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ مالی عبادت ہے تو ظاہر ہے اس میں مال کا ہوگا، تو مال میں کیا چیزیں یوز کرتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری مالی میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 3 لسانی عبادت، لسان کہتے ہیں زبان کو، تو جو زبان کے ذریعے کی جائے عبادت، اس کے اندر اب پھر کیا آ جاتا ہے؟ ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہم ذکر کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں لسانی میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 4 قلب یعنی کہ دل سے جو عبادت دل میں کی جاتی، دل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے تقویٰ ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، پھر اسی طرح دل میں خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، یہ سب بھی انسان کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہم دیکھ لیں تو وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کا کوئی بھی ایک کریں، جیسے مالی کر لیں یا آپ دل سے کر لیں، لسانی کر لیں، اس کا کوئی حصہ بھی آپ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ سب چیزیں جو ہیں یا سب عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو اہل عرب کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ عبادت میں شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک کرتے تھے، اور جیسے کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔
پھر دعائیں مانگتے تھے ان سے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے نام پہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، آپ ایسی کوئی بھی چیز کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا اللہ رحم کرے کچھ بھی ایسا کریں گے تو یہ شرک میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہوتی ہے کہ جیسے مزاروں پہ جا کے دیگیں چڑھانا اور اس طرح کی نظر و نیاز پیش کرنا، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگنا مزاروں پر، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں کہ جو ہم اس یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، جبکہ ہم جا کے دوسروں کے مزاروں کے اوپر ہم جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ اور اسی طرح جو جا کے وہاں پر کھانے کی چیزیں دینا، لیکن دیکھیں کھانا کھلانا جو ہے بہت بہترین اجر ہے اس کا، اللہ کے سامنے سب سے افضل ترین جو کاموں میں سے ہے کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک ہی مخصوص جگہ کیوں کہ آپ نے صرف وہیں پہ جا کے دیگ دینی ہے؟ کہیں پہ بھی دی جا سکتی ہے، آپ اس کو کہیں غریبوں میں دے دیں کسی اور، لیکن خاص مزاروں پر ہی جا کے کیوں؟ اس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں کہ آپ کی انٹینشن ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے ہر چیز میں۔ نمبر 2 چیز جو ہم نے یا عہد ہم نے جو دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لیا وہ تھا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو والدین جو ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ والدین کس کو کہتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ پیرنٹس میں اب کون کون سے آ جاتے ہیں؟ جو والدین لفظ آتا ہے اس میں دیکھیں ہمارے ماں باپ آ جاتے ہیں، پھر ہمارے نانا نانی آتے ہیں، دادا دادی آتے ہیں، پھر اسی طرح آپ کے ساس سسر آ جاتے ہیں، پھر اس میں کچھ ایسے رشتہ دار بھی آپ کے جو آپ کے پیرنٹس کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ جیسے خالہ ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ خالہ بھی پھر آ جائیں گی اسی میں۔ اسی طرح والدین میں ایک روحانی والدین بھی ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے جو ہوتے ہیں فزیکل پیرنٹس آپ کے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ ہیں، پھر روحانی پیرنٹس آپ کے کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی تربیت کرتے ہیں، جو آپ کو علم دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے ٹیچرز آ جاتے ہیں، تو وہ بھی والدین کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو احسان جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ ہم کس طریقے سے، ہمیں ظاہر ہے جب تک ہمیں ڈیٹیل ہی نہیں پتہ ہوگی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں احسان ان کے ساتھ؟ تو احسان جو ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ان کے ساتھ بولنے میں، ان کے کام کرنے میں، اپنے مال سے، پھر اپنے منصب سے۔ منصب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پوزیشن ایسی دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت ہائی پوزیشن پہ ہیں، اور آپ کے پیرنٹس کو کچھ ضرورت ہے یا اس کے ذریعے آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھ سکیں۔ جیسے اس کی بڑی مثال ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی نا، تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک پوزیشن دی تھی، اور ان کے ماں باپ جو تھے اور ان کے بھائی جو تھے وہ بہت غریب تھے، ضرورت مند تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا انچارج بنایا تھا ایک پوری امپائر کا، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو وہاں پر بلوا لیا اپنے پاس، اپنے سب بھائیوں کو، بلکہ بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو وہاں پر بلوا لیا۔ تو یہ ایک چیز تھی جسے ہم جو منصب میں اس طرح سے آتی کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر ایسی چیز دی ہے تو اپنے ماں باپ کی ہیلپ کریں اس چیز سے، بہن بھائیوں کی یا ماں باپ کی اپنی ہیلپ کریں آپ کسی بھی طرح جیسے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر قول جو میں نے آپ کو بتایا کہ باتوں کے ذریعے، اپنے بول چال میں، کہ جس طریقے سے اپنے پیرنٹس سے ہم بات کرتے ہیں اس میں احسان کرنا۔ اسی طرح فعل کے اندر، فعل یعنی کہ کام کرنے میں، جو کام آپ کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے، جو چیزیں آپ کرتے ہیں، پھر اپنے مال کے ساتھ احسان کرنا۔ درجے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو والدین میں سب سے پہلے وہ والدین آپ کے آتے ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے آپ کو، پھر آپ کے ماں باپ کے بعد جو آتے ہیں وہ آپ کے دوسرے والدین آئیں گے، پھر جیسے اس میں پھر آپ کے سوتیلے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ سب جو ہیں یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم احسان کو کر کیسے سکتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہم احسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کس طریقے سے کر سکیں، کیونکہ ہمیں بعض کا یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون سا ایسا کام کروں جو احسان کے انڈر آ جائے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا ہم کچھ اسکالرس کا دیکھ لیتے ہیں۔
عبدالرحمن بن جوزی کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے، جب تک کہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ کو وہ کوئی حرام اور کسی ممنوع کام کی سے کرنے کا کہیں تو پھر ایسے کام میں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہر وہ کام جو وہ آپ کو کہیں گے اور وہ اللہ کے ساتھ کلیش نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ، تو پھر اس کو آپ نے کرنا ہے۔ ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ آپ اگر کوئی نفلی کام کر رہے ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کو بلاتے ہیں تو آپ اپنے وہ سارے کام چھوڑ کر پہلے اپنے پیرنٹس کو پاس جائیں، دیکھیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کا وہ کام کر کے پھر بے شک آپ واپس اپنی نفلی عبادت کی طرف آ جائیں، لیکن اس میں آپ کو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا تو آپ اپنی سب چیزیں چھوڑ کر اپنے سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح وہ جس کام سے روکا جائے وہ روکیں آپ کو تو اس کام سے رک جائے بندہ، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور یہ خرچ کرنے میں صرف ان کی بیسک نیڈز ہی نہیں آ جاتی ہیں کہ بس جو بہت بیئر منیمم آپ ان کو کر رہے ہیں، جو بیسک ضروریات ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ان کی اور چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ جیسے ان کی کوئی خواہشات ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کا انہیں شوق ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے۔ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا اس میں ہے کہ اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ظاہر اگر آپ خود بھی نہیں آپ اس کو رکھتے تو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی ہے کہ آپ ان پہ اس طرح سے سپینڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان پہ ان کی ضروریات کے، ان کے خرچوں کے اوپر، ان کی خواہشات کے اوپر بھی خرچیں گے، بیسک نیڈز کے علاوہ۔ پھر اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کے بہاف پر دے دیں، ان کی طرف سے دینا، ان کے لیے ادب اختیار کرنا، پھر اپنے دل میں ان کی عزت رکھنا، ان کا ڈر رکھنا، ان کے سامنے آواز کو اونچا نہ کرنا، ان کی طرف گھور گھور کر مت دیکھنا، غصے سے مت دیکھنا ان کو، اور ان کو ان کے ناموں کے ساتھ نہ بلانا، ان کے ساتھ برا بیہیویئر مت رکھنا، ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے نا کہ بیڈ لینگویج یوز کرنا، ماں باپ کے ساتھ برے برے القاب سے بلانا ان کو، اور ماں باپ کو نام لے کر بھی نہیں بلانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے پیچھے چلیں، آگے نہ چلیں۔ اور اگر ماں باپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جو اولاد کو ناپسند ہو تو پھر اولاد کو چاہیے کہ صبر کرے اس چیز پہ، والدین کے لیے نرم ہونا، انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکنا، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کی بات کو سننا، بلانے پر لبیک کہنا، ان کو خوش کرنے کی حرص کرنا، ان کے سامنے فرما برداری کا احسان نہ جتلانا، ان کو حقیر نہ سمجھنا، حقارت سے نہ دیکھنا، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ پھر قرآن میں ملٹیپل پلیسز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور ہر چیز سے نکال دیں۔ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، جو نہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ والدین میں بھی دیکھیں آپ، سب سے پہلا جو حق ہے یا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا ہے، 3 گنا زیادہ ہے ماں کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حق دیا ہے۔ اور 3 گنا زیادہ ہونے کی کیا ریزن ہے کہ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ماں جو ہوتی ہے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی کہ حمل اٹھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے کہ ڈیلیوری کی جو تکلیف سے گزرتی ہے، وہ کتنا ایک سخت ایک پروسیس ہوتا ہے عورت کے لیے، پھر اس تکلیف سے وہ گزرتی ہے۔ 3rd چیز جو ہے اس میں کہ وہ اس کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی اس کی جو ہے اپنی لائف ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ جو ہے باپ سے زیادہ رکھا ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب والدین کے ساتھ احسان کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس کے دیکھیں کہ کتنے سارے فائدے ہیں اس چیز کے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں، عمر میں برکت ڈالتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے نیکی کے مواقع ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ آواز سنائی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور حارثہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنوائی گئی۔ اب اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے کرنا تو ہے ماں باپ کا احسان، لیکن اگر کوئی بندہ ماں باپ سے احسان نہیں کرتا تو اب دیکھ لیں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ اب کیسے آپ گالی دے سکتے ہیں ماں باپ کو؟ کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، کچھ بچے بدبخت قسم کے آپ کہہ لیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، ایبیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ گالی دینے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، تو جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو ان ریٹرن وہ پھر آپ کے ماں باپ کو بھی گالی دے گا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا۔ نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا، کہ جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ نہیں میں نہیں مانتا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یہ والی چیز جو کہنا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک دعا بتائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو بھی یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ذوی القربہ۔ قربہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو، تو یہاں پر بھی جو بات اب بتائی گئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو قربہ جو ہوں گے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی آپ کے ماں باپ دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں یہ وہ ہوتے ہیں۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ کیسے احسان کیا جائے؟ تو اس میں دیکھیں ہم اس طرح سے احسان ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جب بھی انسان کو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہے تو آپ اس کی پریشانی تکلیف کو دور کر دیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ان کی اگر مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کر دیں، چاہے وہ مالی ہو یا کسی ایک کام کرنے کی ہی مدد کیوں نہ ہو، تو کوئی بھی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ان کی پوری کرنا، ان کی تکلیف اور تنگی کو دور کرنا، انہیں کوئی خیر یا فائدہ پہنچایا جائے، مال دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے، پھر ان کے ساتھ ملنے کا اہتمام کیا جائے، پھر ان کے ساتھ آپ گفٹ ایکسچینج کریں، تحفے تحائف دیں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ پھر ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے ملیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اور جو کٹنے والے لوگ ہیں ان سے جڑیں، یعنی کہ جو آپ سے کاٹتے ہیں ان کے ساتھ آپ جوڑیں۔ جو جتنا آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب اس میں اگر ہم آرڈر میں دیکھیں کہ آرڈر جو ہے وہ کس طرح سے ہے کہ احسان جب آپ نے کرنا ہے تو کیا آرڈر ہے، تو آرڈر میں سب سے پہلے دیکھ لیں ماں باپ، پھر بچے، پھر دادا دادی، پھر نانا نانی،
بھائی بہن، پھر اس کے بعد خالہ ماموں چچا پھوپھی، یہ اس طرح کا آرڈر ہے۔ تو سب سے پہلے جو احسان کا کرنے کا بتایا گیا ہے کہ ماں باپ، پھر اس کے بعد میں ماں باپ میں بھی ماں پہلے، پھر باپ، اور پھر بچے، آپ کے بچے بھی اس میں پھر آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں دادا دادی اور یہ سب آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، انہوں نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ذریعے ہی کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کریں، تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ رحم ہوتا ہے یوٹرس کو، ووم جو ہوتا ہے جس میں بچہ گرو کرتا ہے، تو جو رشتے اس کے ذریعے ہمارے بنتے ہیں، کہ جیسے کہ بھائی بہن ہو گئے، وہ سارے ایک ہی ماں سے ظاہرہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ جب آپ اپنے تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اپنے رشتہ دار اس طرح کے، جیسے پھر آپ کے اپنے بہن بھائی، پھر اسی طرح آپ کے ماں کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ سارے ہمارے صلہ رحمی میں آ جاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی جو ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صلہ رحمی ہماری کیا ہوتی ہے، کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، جوڑ کے رکھنی ہے۔ اب یہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ کیا صلہ رحمی ہوتی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں آپ کے رشتہ دار، تو آپ بھی بہت اچھے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ تو بلکہ عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، جو آپ کے ساتھ کٹے آپ اس کے ساتھ جوڑیں، پھر یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو پسند نہیں کرتے فار اینی ریزن، تو اس طرح کی جو چیز ہے، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ آگے ہو کر ملنا، یہ ہے صلہ رحمی، اور اس میں بہت زیادہ انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور صلہ رحمی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ جب بھی اس سے ملیں خوش دلی کے ساتھ ملیں، پہل کریں، آپ اس سے آگے ہو کے بڑھ کے ملنے والے ہوں۔ اب فائدے کیا ہوں گے صلہ رحمی کے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں اس پہ کہ صلہ رحمی کی اتنی امپورٹنس ہے؟ تو اس کے دیکھیں ہمیں فائدے بھی تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر ہم صدقہ کرتے ہیں کہیں پہ تو آپ کو ایک اجر ملتا ہے صدقہ کرنے کا، لیکن اگر آپ یہی صدقہ کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے کسی فیملی والے کے ساتھ، تو آپ کو دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا اجر آپ کو ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ تو آپ کے اگر آپ نے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم صدقہ دینا چاہ رہے ہیں تو کہاں دیں، کس کو دیں، سب سے پہلے اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے آپ کی فیملی میں کہ جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، یا ایسا ہو کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کے صدقے کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں سب سے پہلے آپ کے اپنے خاندان والے ہیں۔ جب آپ ان پہ وہ صدقہ دیں گے، ان پہ لگائیں گے، تو آپ کا اجر بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو دیکھیں اس سے انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار محبت بڑھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ پھر گھر والوں کی بھی محبت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے دل میں آپ کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نیکی کا بہت جلدی اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حالانکہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے صلہ رحمی، یعنی کہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ نے اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے نمبر 1 قطع رحمی، نمبر 2 خیانت، اور نمبر 3 جھوٹ کے، یعنی کہ جو بھی یہ کرے گا، قطع رحمی کرے گا، خیانت کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، تو اس کو دنیا میں بھی بہت جلد اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا اس کی باقی رہے گی۔ پھر ایک یہ
چیز ہے کہ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے والیتامہ۔ یتامہ یعنی کہ یتیم سے ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں ورڈ جو ہے یتیم اردو میں بہت اچھی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں، عربک میں بھی یہی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے، یعنی کہ اس کی پیوبرٹی آنے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، کیونکہ جب کوئی پیوبرٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کسی کے باپ کی ڈیتھ ہوتی تو پھر اس کو آپ یتیم نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو یتیم کے ساتھ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ تو اب یتیم کے ساتھ کیسے احسان کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ ان کی کیئر کریں، آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کے مال جو ورثے میں ان کو ملا، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑ دیا، تو ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال میں سے کچھ خرچ نہ کرنا، اپنے اوپر بالکل بھی خرچ نہ کرنا، ان کے مال کو ایز اٹ از ان کے ہی لیے خرچ کرنا یا ان کے لیے رکھنا، پھر ان سے اچھی طرح بات کرنا، پیار سے بات کرنا، ان سے اس طریقے سے بیہیو کرنا جیسے انسان اپنی اولاد سے بیہیو کرتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ اس میں سے کھائیں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ اس کو ایز اٹ از ملنا چاہیے۔ پھر ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کو گلے لگانا، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ عزت سے، اخلاق سے پیش آئیں، ان پہ سختی مت کریں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کو جھڑکیں نہیں، برے طریقے سے نہ بلائیں، ان کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں، ان کی تعلیم دیکھیں کہ تعلیم اگر چاہیے تعلیم دلائیں، ان کی بہترین پرورش کریں، شفقت سے پیش آئیں، تربیت کریں ان کی جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیونکہ وہ آلریڈی ایک کتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے لائف میں کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا حال ہوگا اس کا۔ تو وہ ان کو انکریج کرنا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتانا، ان کو موٹیویٹ کرنا اس چیز کے لیے کہ دیکھیں کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا لائف، اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے یہ کہ آپ کسی کا باپ چلا جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اس طرح سے آپ اس طرف ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بھی یتیم تھے۔ پھر اسی طرح امام مالک جو تھے، امام شافعی، احمد بن حنبل جو تھے، امام ابن الجوزی، یہ سب یتیم تھے۔ تو آپ اس طرح سے بھی ایگزامپلز ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب بھی یتیم تھے، لیکن کتنا نام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کیونکہ ان کی کوششیں تھیں۔ تو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ جو یتیم ہو گیا وہ کسی بھی فیلڈ میں نہیں چل سکتا۔ پھر نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے والمساکین۔ مساکین جو ہے یہ مسکین کی جمع ہے، اور مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر سکیں۔ اسی سے پھر ہم اکثر جب بولتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مسکین، فقیر، مسکین، تو کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ، جبکہ مسکین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جن کو ہم وائٹ پوش کہتے ہیں، کہ وہ جس کے پاس مال ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، کچھ چیزیں پوری کر لیتا ہے اور کچھ اس کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، تو وہ ہر چیز اپنی پوری نہیں کر سکتا، ایک سٹرگل ہوتی ہے ان کے اندر بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ جبکہ مسکینی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی، مسکین کی موت اور میرا حشر بھی مسکینوں میں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھجوروں کو توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا۔ پھر نیکسٹ اس میں آ جاتی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں پر ورڈ یوز کیا گیا ناس۔ ناس کا مطلب ہے لوگ، اس میں ہر طرح کے سب لوگ آ جاتے ہیں، اس میں امیر غریب مومن کافر مسلم نامسلم بڑا چھوٹا سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو پھر بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ اچھے طریقے سے بات کریں، ان کو بھلائی اور خیر کی باتیں کریں، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ان کے اوپر طنز نہ کرنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا، ان کو علم سکھانا، سلام کرنا، خوش اخلاقی سے ملنا، پھر درست اور سیدھی بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ پھر اگلی چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو صحیح طور پہ پڑھنا، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، سارے ارکان اور شرائط کے ساتھ اس کو پورا کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہوتی ہیں، مستحب چیزیں ہیں نماز میں، ان کو بھی کوشش کرنا کہ ان کو بھی ادا کریں۔ پھر نمازوں کے ٹائم کا خیال رکھنا، رکوع سجود کو پراپر کرنا، اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کرنا، نماز میں خشوع غور و فکر کرنا۔ پھر اسی طرح نیکسٹ ہے نمبر 8 زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مال کا وہ حصہ ہے جو مالداروں کے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا اور اب بھی ہم لوگوں پر بھی فرض کی گئی یہ چیز، جس طرح سے نماز روزے اور حج یہ بھی پہلی امتوں پہ فرض تھے، اسی طرح ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صدقات کے علاوہ ہوتی ہے، جو ہم صدقہ دیتے ہیں آپ اس کو ہر وقت اس طرح زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے، تو صدقے کے علاوہ ہوتی ہے یہ کوئی چیز جو ہمیں دینی ہوتی ہے۔ پھر نماز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ رکھا ہے، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ چیز۔ فائدے کیا ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے؟ اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، مال کا شر دور ہو جاتا ہے، وبال دور ہو جاتا ہے، خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے زکوٰۃ ہمارے جو مال ہم نے جمع کیا ہوا ہے جیسے سونے چاندی کی چیزیں ان پر ہی زکوٰۃ ہے، تو کیا ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو ہم پہنے ہوئے تھی جیولری اپنی، تو ہر چیز پہ آپ کی چاہے وہ پہن رہی ہیں آپ اس پہ بھی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ صرف جو جیسے سٹونز ہوتے ہیں سٹونز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے ڈائمنڈ ہو گئے ہیں سٹونز ہو گئے، لیکن سونے چاندی کی چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ سب عہد جو اب تک ہم نے اب دیکھے 8، یہ سب عہد کرنے کے بعد تم منہ موڑ گئے، مگر تھوڑے سے تم میں سے جو تھے وہ بس اپنی اس چیز پر قائم رہے، ورنہ باقی جو تھے سب انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تولی جو یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے جو لکھا تھا نا تولیتم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ تو اعراض سے زیادہ سیریس ہوتی ہے یہ چیز، یعنی کہ اس سے زیادہ سنگین ہوتا ہے یہ۔ اعراض کے معنی ہوتے ہیں کہ منہ کو پھیر لینا، لیکن اس میں انسان پیٹھ نہیں پھیرتا، کم از کم منہ پھیرتا ہے، لیکن تولا جو ہوتا ہے اس کے اندر تو انسان اپنے پیٹھ پیچھے اس چیز کو ڈال دیتا ہے، اور یہ زیادہ سیریس چیز ہے۔ تو بہت کم لوگ اس میں سے جو تھے اپنے عہد پہ قائم رہے، باقی سب کے سب جو تھے وہ منہ پھیر گئے۔ اب یہاں سے اس آیت کو دیکھیں کہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور ہم کس طرف ہیں، ہم زیادہ میں ہیں کہ کم میں ہیں، اس کا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے وعدے سے نہیں پھرے تھے، جنہوں نے عہد کو پورا کیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، جو شکر گزار ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری آیات کو پڑھ کے ایک ایک آیت کے اوپر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنا سوچنا ہے کہ میرا کہاں پہ میں سٹینڈ کر رہی ہوں، تھوڑے کے ساتھ ہوں، زیادہ کے ساتھ ہوں، کدھر ہوں میں، ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ۔ تو انسان کو خود ہی اپنا جواب مل جاتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو کوشش کریں کہ پھر ہم بھی اللہ کے عہد کو نہ توڑیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو صرف بنی اسرائیل کو بتائے گی اور ہمیں نہیں کہے گی۔ جو احکامات ان کو دیے تھے وہ سارے احکامات دیکھیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان اپنے جو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے ہم بھی اس کو پراپرلی اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔